بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور سینٹ نے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے، انتخابات رکوانے کے لیے ایک قرارداد کثرت رائے سے منظور کی ہے۔ کون کون ہے جو ملک میں انتخابات کا فی الحال انعقاد نہیں چاہتا، اور عمران خان کا خوف نہ جانے اور کتنے چہروں کو بے نقاب کرے گا۔ لنگڑے گھوڑے نہیں دوڑ پا رہے تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ ریس کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں۔ سینٹ نے آج جو قرارداد پاس کی ہے وہ اب سب کے سامنے ہے۔ سینیٹر دلاور نے قرارداد پیش کی، 14 ارکان نے اس کی حمایت کی، اور بس اللہ اللہ خیر صلاح کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ایسی ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، سردی ہے، بڑی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے، بڑی خون جما دینے والی سردی ہے یا پھر خون جما دینے والا سیاسی ماحول ہے کہ الیکشن کا انعقاد نہیں ہو سکتا، اس لیے انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ ہم سب سے پہلے یہ آپ کو بتائیں کہ کون ہیں جو ملک میں انتخابات کا انعقاد نہیں چاہتا، اور کس کو خوف کس کا ہے کہ انتخابات نہ ہوں۔ کیوں پارلیمانی بورڈز کے اجلاس مکمل ہونے کے باوجود، تمام تر جو پارٹی پروسیس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے باوجود لسٹیں کیوں روک کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ حتمی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ وہ راز ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ یقیناً آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پی ڈی ایم کا ٹولہ دراصل انتخابات سے راہ فرار چاہتا ہے۔ پی ڈی ایم کے ٹولے کو اس بات کا علم ہے کہ تمام تر ویڈیوز، تمام تر آڈیوز، سازشیں، کتابیں، معلوم نہیں کیا کیا کہانیاں گھڑے جانے کے باوجود عمران خان کی پاپولیرٹی کا لیول ہے کہ نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہر روز عمران خان کی پاپولیرٹی اوپر جا رہی ہے، نیچے نہیں آ رہی۔ تو ایسے میں کسی کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ الیکشن کروائے؟ اسی لیے مسلم لیگ نون نے اپنے تمام تر جو پارٹی امور ہیں وہ مکمل ہونے کے باوجود اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان نہیں کیا۔ بلوچستان پہ آپ نے کر دیا، پنجاب کے پہلے انٹرویوز کمپلیٹ ہوئے ہیں، پنجاب کے کیوں نہیں کیے؟ سب سے پہلے سرگودا ڈویژن ہوا ہے، کیوں نہیں اب تک سرگودا ڈویژن کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا؟ اسی لیے نہیں کیا گیا بھیا کہ الیکشن ابھی نہیں ہونے والے اس ملک میں، اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جس پتھر پہ آپ نے لکیر کھینچی تھی نا، اب وہ پتھر گھسنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ اس کی جانب پہلا قدم ہے۔ خبریں ذرائع سے چلائی جا رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ نہیں 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، یہی الیکشن کمیشن پیچھے ہٹے گا۔ یہ پوری ایک گیم پلان ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ قرارداد جو کہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھی۔ ہمیشہ ایجنڈا ایک ہر دن کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ آج کون کون سا بزنس جو ہے وہ نپٹایا جائے گا سینٹ میں۔ اور پھر یہ جناب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب، یہ تو ہر ایک کی آنکھ کا تارا رہے ہیں، یہ ماضی میں پی ٹی آئی کی آنکھ کا تارا بھی رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی آنکھ کا تارا بھی ہے۔ تو ان شخصیت کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے؟ سینیٹر عفنان اللہ کو ایک تنہا کو کھڑے کر کے مسلم لیگ نون کیا سمجھتی ہے کہ لوگ بیوقوف ہیں؟ سینیٹر بیرا من تنگی کو بٹھا کر پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ لوگ پاگل ہیں، کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کہیں گے نہیں الیکشن تو بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں؟ نہیں، آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ اب تو سونے پہ سہاگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو کون کرائے گا اس حالات میں الیکشن؟ بھائی اس وقت پاپولیرٹی 80% سے کراس کر چکی ہوئی ہے، تقریباً اس وقت 85 کے قریب پہنچ چکی ہوئی ہے، 15% لے کے گھومو باقی سارے لوگ۔ ایسے میں ان انتخابات کا انعقاد یا ہونا یہ یقیناً ان جماعتوں کے فائدے میں نہیں ہے۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ سینٹ کی اس قرارداد کی کیا آئینی اور قانونی حیثیت ہے۔ ویسے تو اس کی قانون اور آئین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک تجویز ہے، قرارداد ہے، اس پہ عمل کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ بات سچ ہے
کہ یہ بیسک پہلا قدم ہے. ابھی بہت سارے قدم اٹھانے باقی ہیں، لیکن اس جانب قدم باقاعدہ اور اوپنلی اٹھا لیا گیا کہ 8 فروری کو ملک میں انتخابات کا انعقاد نہ ہو. پی ڈی ایم ٹولہ اس میں شامل ہے. یہی باپ پارٹی ہے نا، صادق سنجرانی صاحب باپ پارٹی کے ہیں نا. یہی باپ تو ہے جس نے آپ کی حکومت بنوائی تھی. ریجیم چینج میں باپ ہی کا تو کردار ہے. تو باپ تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. باپ تو آپ کا کیا کہیں گے، آپ کا بھی باپ نکلا کہ اس نے یہ دیکھیں کر دیا کام. آپ کی اس میں کیسے رضامندی شامل نہیں ہے؟ 16 مہینے آپ حکومت میں رہے ہیں، آپ بغل گیر رہے ہیں ایک دوسرے کے. خالد بخشی صاحب جو تعریفیں آپ ان کی کرتے ہیں وہ آپ کی کرتے ہیں. تو اس کو کیسے مان لیا جائے کہ یہ ساری سازش پی ڈی ایم ٹولے کی نہیں ہے؟ پی ڈی ایم کا ٹولہ تمام تر کوششوں کے باوجود اپنی پولیٹیکل حیثیت کو نہیں کھڑا کر سکا. کے پی میں مولانا فضل الرحمان کیسے الیکشن میں جائیں گے؟ مولانا خود اپنی سیٹ نہیں جیت سکتے. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت لاہور میں ایک سروے آیا ہے، وہ کہیں سرکولیشن کر رہا تھا، ہمارے جو رپورٹرز کے گروپس ہیں اس میں 14 میں سے، اب یہ کتنا سنجیدہ ہے یا کتنا نہیں میں صرف کوٹ کر رہا ہوں اس کو، اس کی اتھینٹکسٹی کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ایک چیز میرے نظر سے گزری ہے اور ہم جو مسلم لیگ نون کے بیٹ رپورٹرز ہیں اس میں یہ چیز کچھ گردش کر رہی ہے، اور اسلام آباد میں بھی یہ چیز انڈر ڈسکشن آئی ہے کہ یہ سروے کون نے کس نے کروایا ہے، اس کے بارے میں ابھی معلومات نہیں ہوئی. لیکن لاہور کی 14 میں سے 3 سیٹیں مسلم لیگ نون جیت رہی ہے اور 11 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے. تو ایسے میں کون الیکشن کروائے گا؟ کہاں تھے آج جو ہمارے قائد ایوان ہے سینٹ میں اسحاق ڈار صاحب؟ مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کہاں تھے؟ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کہاں تھے؟ یہ تو 14 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ بہرامند تنگی اور ڈاکٹر افنان کو بٹھا کر کیا یہ مان لیا جائے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مخالفت کی ہے؟ نہیں 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 نہیں. یہ فائلوں کا پیٹ تو آپ بھر سکتے ہیں. تاریخ کے سامنے آپ لوگ جواب دہ ہیں کہ آپ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں، اور پاکستان کی جمہوریت کی بدقسمتی کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں الیکشن سے فرار چاہ رہی ہیں، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے. امن و امان خدا نہ کرے ہمارے ملک میں ایسے حالات نہیں ہیں. 2008 میں اور 2013 میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک حالات تھے جب ملک میں انتخابات کا انعقاد ہوا تھا. لیکن اب تو ایسی کوئی صورتحال ہی نہیں ہے. لیکن جو فضا کریٹ کر دی گئی ہے، عمران خان کا خوف، ان سیاسی جماعتوں کو انتخابات کی طرف منہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ لوگ خواب میں ڈر جاتے ہیں عمران خان کا نام سن کر. اور یہ جتنا عمران خان کو دبائیں گے، کیا الیکشن ملتوی کرنے سے عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی؟ سوچ ہے آپ کی یہ 90 کراس کرے گی اگر اسی طرح کی حرکتیں آپ کرتے رہے تو. دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم ٹولے نے اس ملک کی جمہوریت کی گردن پہ چھری پھیری ہے. آپ نے انتخابات ملتوی کروائے ہیں. انتخابی پروسیس کی راہ میں رکاوٹ یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ بنا ہے. پنجاب اور کے پی میں آپ نے ایک بار 14 مئی کو ہونے والے انتخابات نہیں ہونے دیے. آپ نے فنڈز دینے سے انکار کیا. آپ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر قراردادیں پیش کی. آپ کی وزارت دفاع نے، اس وقت کی خواجہ آصف نے، اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے، ان سب نے پولیس سیکیورٹی اور فورسز کی سیکیورٹی دینے سے معذرت کی تھی کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے. تو الیکشن کمیشن اور آپ ملے ہوئے تھے اس وقت بھی. پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن یہ بالکل ایک دوسرے کے دو چہرے ہیں. پی ڈی ایم مینز الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن مینز پی ڈی ایم. اسی لیے 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوئے. اور جو دروازہ آپ نے کھولا ہے اس ملک میں انتخابات کے التوا کا، اب چیخیں آپ کی نکلیں گی. نہ کوئی دبئی جا سکے گا، نہ کوئی لندن جا سکے گا. بیٹھو چوپو گنے، ہور چوپو گنے. اب مزہ آئے گا کہ ٹھیک ہے اگر اسی طرح کے. اور پھر دوسرا جو آپ نے بنیاد رکھی عام انتخابات کی، آپ نے جان بوجھ کر الیکشن کی، یعنی کہ گورنمنٹ کی مدت ختم ہونے سے تھوڑے دن پہلے
آپ نے مردم شماری کا شوشہ چھوڑا اور آئین سے متصادم تھا وہ اقدام کہ پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن ہے کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں. مردم شماری کے نتائج یہ پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. آئینی تقاضا ضرور ہے لیکن یہ آئین کی اساس نہیں ہے. اساس ہے کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے ہیں اور آپ نے جان بوجھ کر اپنی صرف سازشیں کرنے کے لیے, اپنی مناپلی کے لیے آپ نے نگرانوں کو, اور اب نگرانوں کا بھی دل نہیں چاہ رہا, چسکا ایسا لگ گیا ہے. وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ آگ لینے آئی تھی چولہے کی مالکن بن کر بیٹھ گئی. اب یہ نگرانوں کا دل نہیں چاہ رہا جانے کو. کون جائے گا جھنڈے والی گاڑی؟ یہ بیجا پروٹوکول کس نے دیا تھا نام؟ کاکڑ صاحب کا. اور باقی نام کس کس نے دیے؟ جن کے نام آپ نے دیے تھے نا, انہوں نے تیسرے مہینے آ کے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی ہم تو 3 سال کے لیے آئے ہیں. وہ تو اس وقت کی بات ہے. اب تو ہمیں اس 2020 میں الیکشن نہیں نظر آتے. 2020 کا مطلب ہے کہ 31 میں ہو سکتے ہیں, 30 میں ہو سکتے ہیں, آگے جا سکتے ہیں. گل ود گئی مختاریہ. اب بات آگے نکل گئی ہے کیونکہ ایک دروازہ جو آپ نے کھولا ہے اس ملک میں انتخابات کے التوا کا, وہ دروازہ اب بند نہیں ہوا. اب یہ دروازہ خود پی ڈی ایم نے کھولا تھا. اب پی ڈی ایم روئے گی. اور ابھی نہیں, ابھی تو پی ڈی ایم اس سازش کا حصہ ہے. ابھی تو پی ڈی ایم بھی سمجھ رہی ہے نا کہ الیکشن ہوئے تو عمران خان جیت جائے گا. لیکن لکھ لیں, چند مہینے پی ڈی ایم نہیں نکال سکے گی اور پی ڈی ایم کے آنسو گرنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ کل ایک بڑی خطرناک بات کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ یہاں پر آئینی ترامیم گن پوائنٹ پر ہوتی ہیں. اب یہ قرارداد پی ڈی ایم کیوں لے کر آئی ہے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیوں سینٹ سے غائب رہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے. اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہوگا. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا خوف ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ وجہ اور کوئی نہیں ہے. وجہ صرف اور صرف پی ڈی ایم کا خوف ہے. پی ڈی ایم ڈری ہوئی اندر سے کہ ان حالات میں وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان حالات میں وہ عمران خان کے کسی امیدوار کا بلے کا نشان چھین لو, لے جاؤ, بلہ تم لے لو بھائی, سارے مل کے بلے پر تم الیکشن لڑ رہو. عمران خان کو, پی ٹی آئی کو کوئی ایک نشان دے دو, بلب کا نشان دے دو, پینسل کا نشان دے دو, موبائل کا نشان دے دو, کنگھے کا نشان دے دو, کلفی کا نشان, کچھ دے دو. پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاپولیرٹی کے جس پوائنٹ پہ کھڑی ہے, ہوا کو نہیں چھو سکتے آپ اس کی. اور یہ جو انتخابات کا التوا ہوا ہے, تاریخ پی ڈی ایم کو کٹہرے میں کھڑے کرے گی. اور اس اتحاد کے چہروں سے ابھی نقاب اترنے ہیں. پی ڈی ایم کے چہروں سے یہ ایک نقاب الٹا ہے, ابھی بڑے نقاب الٹنے باقی ہیں. عمران خان کا خوف تمہیں جمہوریت سے اتنا دور کر دے گا کہ تم خود بھول جاؤ گے کہ ووٹ پول کیسے ہوتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اور کہاں تک جاتا ہے پی ڈی ایم کا یہ ٹولہ عمران خان کے خوف سے. اور عمران خان نے جب رجیم چینج ہوا تھا تو عمران خان نے صحیح کہا تھا کہ کوئی ہے تو نہیں جو رہ گیا ہو. کوئی نہیں رہ گیا. اب نقاب الٹنا شروع ہو گئے اور سینٹ میں یہ قرارداد کا پاس ہونا یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی بہت بڑا امتحان ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی بہت بڑا امتحان ہے. پتہ تو سب کو ہے نا. چلو ہم تو بھروسہ کر رہے ہیں نا اپنی سپریم کورٹ پہ, پتہ ہمیں بھی ہے. پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب پتھر گھسنا شروع ہو گیا ہے. چیف جسٹس صاحب اس پتھر پر پڑی لکیر مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اٹھیں حضور, یہ باقی لوگوں کی نااہلیاں اور اہلیاں ختم کرنے کے لیے اس کو چھوڑیں. یہاں تو کام ہی ختم ہو رہا ہے. یہاں تو الیکشن کا دروازہ بند ہو رہا ہے. یہ پہلے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت تو سارے آپ کو جسٹس عمر عطا بندیال سے تھا نا اختلاف, الیکشن سے تو نہیں تھا. لیکن وہ بھی چیف جسٹس ہے, آپ بھی چیف جسٹس ہیں. انہوں نے بھی لاکھ کوششیں کی کہ انتخابات ہو جائیں, نہیں کروا سکے. چیف صاحب یہ آپ کا بھی امتحان ہے. اگر آپ عمر عطا بندیال کا ساتھ دیتے تو یقیناً آج کوئی آپ کا ساتھ دیتا.
تو آپ کے پتھر کی لکیر ہمیں تو مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کچھ ہو سکتا ہے تو کریں, کوشش کریں کہ اس پتھر کی لکیر کو مٹنے نہ دیں. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.